अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमको लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज का वाक़या नईम अली नवाज़ साहब का। ये कहते हैं कि मैं बड़े अरसे से पुलिस के अदारे से वाबस्ता था। मुझे वहाँ का बड़ा पता था कि क्या हिसाब किताब है, पूरी मेरी वहाँ की लाइफ थी। बड़ा मैंने वो टाइम एंजॉय भी किया और मेरे लिए ख़तरनाक भी था, और काफ़ी मुझे ऐसे भी मामलात करने पड़े जिनकी इजाज़त कानून नहीं देता था, और काफ़ी तो ऐसे मामलात भी बीच में थे जिनकी मेरा दिल भी इजाज़त नहीं देता था, लेकिन करने पड़े क्योंकि मैं ना करता तो बड़ों की हिट लिस्ट पे आ जाता। वो कहते ये नहीं ले रहा, हम ले रहे हैं तो मसला ख़राब हो जाएगा, कल को ये शिकायत करेगा, हमारे लिए ख़तरा बनेगा। फिर इससे मेरी जान को भी ख़तरा था, तो लिहाजा फिर मैंने कहा चलो मैं भी इन्हीं के साथ जैसे ये कहते हैं तो वैसा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी इससे अच्छी फ़िलहाल नहीं, और जितनी बेरोज़गारी है तो मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए यहाँ से जॉब छोड़ना और आगे जाना। कह रहे हैं कि बस इसी तरह मैं इस दलदल में फंसा रहा और यही सारे काम करता रहा जिसकी वजह से अदारा बदनाम है। कह रहे अब यही मामलात चल रहे थे। एक बंदे की हमें बड़ी कंप्लेन आती थी कि वो कभी किसी काले जादू में पकड़ा जाता, लेकिन उसके बड़े बड़े लोग ज़मानती होते, ज़मानत करा के ले जाते, और कभी कभी तो हमें सलामियाँ दे के उसको घर तक छोड़ के आना पड़ता, जो कि बड़ी तकलीफ़ दे बात थी कि एक क्रिमिनल बंदा जो चरस भी पी रहा है, शराब नोशी भी कर रहा है, गलत काम भी कर रहा है और जादू वगैरह की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, तो उसको हर बार हमें छोड़ना पड़ता। उसको अगर 20 बार पकड़ा तो 20 बार छोड़ दिया हमने। कह रही ये चीज़ मुझे बड़ी तंग करने लगी कि यार इसने तो मजाक बना लिया हमारा, और ऊपर से अब हमारे आगे चौड़ा भी हो जाता है कि यार क्या करोगे तुम लोग, फिर मेरे लिए कॉल आ जाएगी। कह रहे अब एक दिन फिर से उसकी कंप्लेन आई। हमने कहा यार छोटा मोटा कोई केस होगा, दफ़ा करो, आप इसी के पीछे लगे रहेंगे। वो कहते हैं नहीं साहब जी, छोटा मोटा केस नहीं है, इस बार ये बच्चा अगवा कर रहा था। कह रहे कि मैं खुद गया गाड़ी के साथ। मैंने कहा नहीं, इस बार जो केस है ना वो बड़ा ख़तरनाक है, बाकी की अलग बात है लेकिन ये वाली चीज़ की माफ़ी नहीं होगी। कह रहे हमने वो बच्चा भी बाज़ेआब कराया और इसको भी हम पकड़ के अंदर ले आए। अब इसके ऊपर केस बन गया और काफ़ी अरसे तक ना कोई ज़मानत, ना कोई वकील, कोई कुछ भी नहीं आया। तकरीबन 4 दिन हो गए। अमूमन तो घंटों में ही आ जाते थे इसके लिए। कह रहे कि अब मेरा दिल ये था कि जेल से जाए ना वापस, इसका जेल के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि ये बस जाए ना यहाँ से। कहते अब उसी के लिए मैंने जो मेरे साथी थे वहाँ पे, तो उनसे बात की। मैंने कह रहा इसका कुछ करो, इसकी कुटाई ऐसी ज़बरदस्त लगाओ, इसकी खिदमत और ख़ातिरदारी में कोई कसर ना छोड़ना, क्योंकि माशरे के लिए नासूर है। पता नहीं कितने इसने घर तबाह किए हैं, कितनी इसने ज़िंदगियाँ ले ली, और कितने लोगों के घरों में अभी तक लड़ाइयाँ चल रही हैं और मामलात ख़राब हैं। तो ऐसे बंदे की बाहर जगह होनी नहीं चाहिए। कह रहे कानून तो नहीं इजाज़त देता, लेकिन इतने मामलात किए हैं, क्योंकि अब मैं बड़ी मुश्किल से इंचार्ज बना था वहाँ का, तो मैंने कहा चलो हमारे बड़े करते रहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये तो ऐसे भी माशरे के टूवर्ड्स एक अच्छा कदम मैं उठाऊँगा। कह रहे यही सोच थी मेरी। अब उसके ऊपर अमल करने लग गया, उसकी सही धुलाई वगैरह दबा के हुई। कहते फिर हम लोग खाना खाने चले गए, उसको भी खाना दिया तो वो खा रहा खाना वगैरह, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ बैठे हैं तो वहाँ पे धुआं हुआ ना बहुत ज़्यादा जिधर हमने उसको रखा था। कह रहे अब हम परेशान, ये इतना ये धुआं किधर से क्या छाड़ रहा। कह रहे कि उधर ही गए जहाँ पे उसको रखा हुआ था हमने, तो उधर उसने आग जलाई हुई थी। अल्लाह जाने कह रहे वो आग कहाँ से लेके आया, तो धुआं इतना ज़्यादा था हम एक दूसरे को भी नहीं देख सके और इतना शदीद हो गया। कह रहे कि उसने मुझे पकड़ लिया बड़ी ज़ोर से, मेरी गर्दन पकड़ ली और ना जाने मेरे ऊपर कुछ पड़ता रहा। कह रहे कि यही उसने मेरे 2 साथियों के साथ भी किया। कह रहे उस वक़्त क्योंकि वर्दी थी, वो वर्दी की वजह से भी और गुस्से की भी हालत थी मेरी, और उस पर तो और गुस्सा था मैं अपने आप को रोक नहीं सका। तो उसको हम लोगों ने फिर दोबारा से उसकी खिदमत वगैरह वहाँ पे जेल में शुरू कर दी, मतलब मार कुटाई वगैरह। कह रही लेकिन वो हंस रहा मार कुटाई वगैरह देख के, उसको जैसे कोई असर ही ना हो रहा। और ऊपर से जिस वक्त उसने हमें पकड़ा था तीनों को बारी बारी करके, कभी किसी का गला पकड़ लेता, कभी कुछ, साथ साथ कोई जंतर मंतर सा भी कुछ हम पे पड़ रहा था।
تو اسی طرح ہوا، شام تک اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو ہم نے پھر اس کو ہاسپٹل بھیجا، تو ہاسپٹل میں وہ فوت ہو گیا، اور جب وہ مرا تو اس کی رپورٹ میں یہی آیا کہ ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہوئی۔ ارے ہم لوگ آپس میں تھوڑی دیر لوگوں کے سامنے پریشان رہے، اور بعد میں ہم نے نارمل اپنا حساب کتاب شروع کر دیے تھے، لیکن بڑی حیرت کی بات تھی، جس جگہ پہ ہم لوگوں نے اس کی مار کٹائی لگائی تھی تو ادھر سے ہمیں بالکل ایسے لگا کہ جیسے ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ وہاں سے اس کی آوازیں ہمارے ایک ASI نے بھی سنی ہو گیا، تو مجھے آوازیں بھی آئی ہیں، سر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ خیر کہتے میں نے کہہ رہا کہ آپ بچے ہو، آپ چھوڑو، آئی ہیں تو آتی رہتی ہیں، ہم ظاہر سی بات ہے، کوئی ایک کی تو نہیں، پتہ نہیں کتنے معاملات ہم نے زندگی میں کیے ہیں، تو دماغ میں سٹوریج ہوتی کچھ، میں نے کہتے کہانی سی سنا دی اس کو، اپنے اوپر سے ہٹا دیا۔ کہہ رہے اب اسی طرح میرا ایک گھر تھا زیر تعمیر، میں ادھر چلا گیا دیکھنے کے لیے، یار کتنا کام کیا مزدوروں نے، تو یہ کب بنے گا، کب میری اس گھر سے جان چھوٹے گی۔ کہہ رہے وہ میرے سسر جی نے مجھے دیا ہوا تھا، تو میرا دل یہ تھا کہ ایک میرا بیبی ہونے والا تھا اور 2 میرے پہلے سے بچے تھے، تو میرا دل یہ تھا کہ ہم لوگ ادھر ہی آ جائیں نا، اور میرا بچہ یہیں پر ہی ہو اس گھر میں۔ کہہ رہے اب اسی طرح معاملات چل رہے تھے کہ اچانک نا اس گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، کسی کی بہت ہی گندی سی کوئی آواز، جیسے کوئی عورتیں رو رہی ہوں مل کے۔ کہہ رہے میں باہر چلا گیا، میں نے کہہ رہا باہر تو نہیں گھر کے کوئی، پھر میں اوپر چلا گیا کہ تیرے ڈر نام کی چیز تو، کیونکہ کام ہی ایسا تھا ہمارا، بالکل ہماری زندگی میں تھی ہی نہیں، بلکہ ہمیں لوگ ایسی باتیں بھی بتاتے تو ہم ایسے جوک ہی لیتے تھے انہیں۔ کہہ رہے میں چھت پہ چلا گیا، وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ بھی کوئی نہیں ادھر، لیکن آوازیں بڑھتی رہیں۔ پھر میں نے اس چیز کو نارملی لیا کہ چلو بعد میں پتہ کروں گا، اور گھر کا دیکھ کے کتنا معاملات رہ گئے ہیں، تو پھر اسی طرح میں واپس چلا گیا۔ اب جب تھانے پہنچا تو وہاں پہ بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک کرسی گری، پھر دوسری گری، پھر جس پہ میں بیٹھا ہوا تھا میں اٹھا اس پہ تو وہ بھی گر گئی۔ اب یہ چیز سارے تھانے والوں نے بھی دیکھی ہوں، میں نے ان کی طرف دیکھا، یار کیا ہو میری طرف دیکھ رہے۔ خیر روٹی وغیرہ آئی تو ہم لوگوں نے وہ کھائی اور بات کو ٹال دیا کہ چلو یار چھوڑو، کچھ ہو گیا ہوگا، کیا پتہ کوئی زلزلہ ہو یا کچھ ایسا۔ وہ کہتا نہیں جی زلزلہ، کیونکہ میں نے کہا چھوڑ یار، اب تو کیا سر پہ سوار کرے گا بات کو، ہو گئی۔ کہہ رہے اب اسی طرح میں گھر گیا تو وہاں پہ بھی میری تھوڑی سی طبیعت میں چڑچڑا پن سا آ گیا نا، بے وجہ ہی میں غصہ کر رہا، جن بچوں سے میں اتنا پیار کرتا، میں نے اپنے بچے کو چھوٹی سی بات پہ 3-4 چپیڑیں لگا دیں اچھی خاصی، اس کے منہ سے خون آنے لگ گیا۔ وہ کہتا پاپا کیا ہوا، میں آگ بند کرنا بھول گیا تھا چائے کی، تو آپ نے کیوں مجھے مارا کیوں اتنا؟ کہہ رہے بیٹا پتہ نہیں میری طبیعت کو کیا ہو گیا، تو کہہ رہے اتنی سی آپ تو اتنا پیار کرتے تھے، تو کہہ رہے پھر وہ بچے کے پاس جاؤں تو ڈرے میرے سے، اور پھر وہ گھر والے بھی کہیں کہ بھئی کیا کیا ہے تم نے، غصہ وہیں پہ اتار کے آنا تھا، ادھر تم بچوں پہ اس طرح۔ کہہ رہے میں خود بھی بڑا شرمندہ ہوا، پھر بچے کو گھر کو پوری فیملی کو ہوٹل میں لے کے گیا، روٹی شوٹی کھلائی اور منایا، معافی مانگی اپنے بیٹے سے، کہہ رہا انہی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے اب پھر میں اپنا وہ جو زیر تعمیر گھر تھا وہ دیکھنے گیا دوبارہ سے نا، تو وہاں میں بچوں کی تصویریں وغیرہ میں نے لگائیں۔ کہہ رہے تو تصویریں نا خود بخود جیسے زمین پہ گر گئی ہوں۔ کہہ رہے میں نے پھر لگائی، پھر گر گئی۔ کہتے اب وہ جہاں سے مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی وہاں مجھے کچھ نظر آئے۔ کہہ رہے میں اپنی ٹارچ ماروں تو اس میں کچھ بھی نہ نظر آئے۔ کہہ رہے ویسے نظر آئے لیکن ٹارچ میں کچھ نہ آئے۔ میرے خیر میں گھبرا گیا، میں بھاگ گیا ذرا تھوڑا سا گھر سے آگے، میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، کوئی کرمنل نہ ہو یہاں پہ۔ تو وہیں پہ ہمارے ASI صاحب بھی رہتے تھے، تو میں نے اس سے کہا یار تو میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ اس نے کہا جی آ جائیں صاحب جی، آپ ہی کا تو گھر ہے، کوئی نہیں مجھے تو خوشی ہوگی۔ کہہ رہے میں اس کی طرف چلا گیا، میری تھوڑی حالت خراب تھی، بلڈ پریشر وغیرہ ہائی ہو گیا تھا، شاید میں ڈر گیا تھا اس وقت۔ کہہ رہے اس نے کہا یہاں پہ جی آپ آرام کریں۔ کہتا میں اس کے کمرے میں جو مہمانوں کے لیے اس نے بنایا تھا آرام کر رہا، تو دیکھا تو سائڈوں کی پہ وہ جو دوائیاں وغیرہ ادھر رکھی ہوئی تھیں یا چیزیں یا جو بھی میڈل شیڈل اس کے وہ گرنے لگ گئے، اور وہاں پہ مجھے باقاعدہ وہی کالا سا وجود نظر آیا، کوئی موٹی سی عورت نظر آئی جو میرے جسم کے آر پار سے گزر گئی، لیکن مجھے کچھ محسوس بھی نہیں ہوا، صرف ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی تیز سی گرم سی ہوا میرے اندر سے گزر گئی۔
کہتے میں بڑا پریشان ہوں. میں اسی وقت بھاگنے لگ گیا اس کے گھر سے اور اتنا آگے نکل چکا تھا کہ وہ موٹر سائیکل کے پیچھے. وہ کہہ رہے کیا ہوا جناب نعیم صاحب, کیا ہوا؟ میں نے کہا یار تم گھر میں کہتا ہے گھر میں معاملات تھوڑے سے, تو تھوڑے سے نہیں بہت زیادہ. وہ کہہ رہا جی چھوڑیں کیا بس ہو گیا آتے ہیں کبھی کبھی. خیر ہم لوگوں نے اس بات کو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی, کیونکہ بیزی لائف اتنی گزارتے تھے, 100 مسئلے ہوتے تھے, بریک ہمیں ملتی نہیں تھی, کسی وقت بلا لیتے تھے, اور ملکی حالات کی وجہ سے سکون تو ہماری زندگی سے جیسے غائب ہی ہو گیا تھا. اب اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ مجھے میں پھر سے وہاں تھانے میں گیا تو مجھے دن کے وقت کال آئی وائف کی, تو بڑی اس کی تکلیف والی آواز تھی نا کہ آ جائیں گھر جلدی سے. تو میں نے کہا بتاؤ تو وہ کہتی بس آ جائیں, اور ساتھ رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں وہاں پہ میں نے موٹر سائیکل پکڑا, اور میں کیونکہ گاڑی پہ اس لیے نہیں گیا کہ رش وغیرہ اور یہ جس طرح بلا رہی اللہ رحم کرے. کہتے ہیں پھر میں گیا تو سیڑھیوں سے گری ہوئی تھی, ہاسپٹل لے کے گیا تو ڈاکٹر نے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہا جی وہ بچہ آپ کا ضائع ہو گیا. کہہ رہے ہیں فکر ہی کوئی بات نہیں, بیوی کی صحت تو ٹھیک ہی ہے. کہہ رہے میں بڑا ہرٹ سا ہوا کہ یار میری بیوی اپنا اتنا سا خیال نہیں رکھ سکی. جب میں نے اسے 100 بار منع کیا تھا کہ سیڑھیوں سے اوپر نہیں جانا, تو پھر بھی کہہ رہے میں نے اس سے پوچھا, حالانکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کوئی ایسی ویسی بات نہ, کہہ رہے بڑی حالت خراب ہے. کہہ رہے میں نے پھر بھی پوچھا کہ تم سے اتنا نہیں ہوا کہ تم تھوڑا سا اپنا خیال رکھ لیتی تو سیڑھیوں پہ نہ چڑھتی. کہہ رہی کہ میں چڑھی تھی, ٹھیک ہے میری غلطی, لیکن میں روز ہی آنا جانا کر رہی تھی, وہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا. کہہ رہے لیکن یہاں پہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں پکڑ کے پیچھے سے کھینچے, اور سیڑھیاں بھی کون سی کوئی اتنی زیادہ تھی, تھوڑی سی تھی, کوئی منزل پہ تو نہیں چڑھنا تھا انہوں نے. تو اسی لیے بس انہوں نے یہی والی کہی کہ میں تھوڑا سا چڑھی ہوں تو اس طرح میرے جیسے کسی نے پاؤں کھینچے. کہہ رہے اب بات ایسی تھی, ایسی کہانیاں ہم کو اتنے مجرم وغیرہ سناتے تھے, دماغ اسی طرح کا تھا. میں نے کہا اچھا بنا رہی ہو نا تم, خیال تم نے اپنا رکھا نہیں. کہہ رہے بس وائف کے ساتھ میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا. کہہ رہے 2-3 مہینے ہو گئے بس ان کے ساتھ بات کرنا وغیرہ سب کچھ تار کر دیا. کھانا بھی بنا کے لائے تو میں نہیں کھاتا, باہر ہی کھا لیتا, زیادہ ٹائم باہر ہی گزارتا, یا کبھی جاتا تو بچوں سے مل لیتا. بس میری ناراضگی ہوگی اور عجیب سی نفرت سی ہونے لگی مجھے وائف سے. کہہ رہے کہ اب میں پھر سے اپنے اسی گھر کی طرف میرا تھا ارادہ جاؤں. پھر مجھے دفتر میں میرے دوست نے سمجھایا, وہ پولیس اسٹیشن میں, اس نے کہا یار یہ آپ ناراض آج بہت زیادہ لگ رہے ہیں, کھانا بھی نہیں کھا رہے اور اتنے پریشان کیوں, حالانکہ شوقین ہیں آپ تو کھانے کی. کہتا ہے بس یار گھر میں معاملات ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہوا مجھے تو بتائیں, میرے سے تو آپ کی کوئی بات نہیں چھپی ہوئی, جب میری نہیں چھپی ہوئی تو آپ بھی بتائیں. تو انہوں نے کہا یار بیوی کے ساتھ یوں لڑائی ہوگی میری, تو میں 2 مہینے ہو گئے بات بھی نہیں کی. کہتے ہیں بہت غلط کیا آپ نے بات نہیں کی, تو وہ کس سے بات کریں پھر, جیسا درد آپ کو ہے تو ان کے تو پیٹ میں تھا وہ بچہ, ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, تو ایسا کوئی ماں کیوں کرے گی. تو کہا تو میں کیا کروں. تو اس نے کہا آپ بچوں کو لے جائیں کہیں پہ, کہیں گھمائیں اور معذرت بھی کر لیں, کوئی کارڈ دے دیں اپنی وائف کو اوپر معذرت وغیرہ کا اس طرح. وہ کہہ رہے نہیں یار اچھا تو نہیں لگوں گا میں اس طرح. کہہ رہے چلیں پھر بھی کوئی طریقہ کریں کہ بات چیت شروع کر دیں, اچھی بات تو نہیں نا, انہوں نے اتنا عرصہ خدمت بھی تو کی ہے, باقی بھی تو آپ کے بچے. کہہ رہے اچھا چلو ٹھیک ہے اب میں یوں ہی کرتا ہوں. کہہ رہے کہ پھر میں بچوں وغیرہ کو میں نے کہا چلو تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے نا, تمہیں گھر دکھانا ایک تم لوگوں کے لیے بنایا میں نے. بچے کہہ رہے نہیں پاپا ایسے ہی آپ مذاق کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے مذاق کیوں میں کروں. تو کہہ رہے میں گھر میں لے کے گیا, بچوں کو بڑا پسند آیا گھر, بڑے خوش کے پاپا اتنا پیارا گھر, یہ میرا کمرہ, یہ میرا, یہ مانو کا کمرہ, یہ اس کا. تو بس کہہ رہے اسی طرح ہو گیا. وہ بلی بھی اپنے ساتھ ہی نا اٹھا کے لیا. تو اب وہیں پہ تھے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے, تو میں آیا اوپر, دیکھا کہ ایک بلی تو ویسی اور 2-3 اور بلیاں اس جیسی اسی کمرے میں. کہہ رہے میں پریشان ہو گیا. پھر ادھر سے 2 اور آ گئی, 5 بلیاں ٹوٹل ہو گئی. مجھے یہی تھا کہ میری بیوی بلی کو لائی تھی تو اب شاید اس نے زیادہ خرید لی. میں نے غصہ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے, ایک بلی ٹھیک تھی, چلو میں تمہاری ضد تھی, مجھے پسند بھی نہیں, لیکن تم یہ پھر اور خریداری کر رہی ہو, وہ بھی فضول. وہ کہتی میں کیوں کروں گی جی بلیاں, میں کیوں خریدوں. کہہ رہی نہیں تم نے خریدی, اندر بلیاں. کہہ رہی میں لے کے گیا تو کوئی بلی نہیں. اور وائف پھر خیر میں نے بات چیت اس کے ساتھ شروع کر دی کہ چلو چھوڑو, آپ کو اتنی بڑی یہ بات نہیں ہے. کہہ رہے پھر وہ
उस नए घर के किचन में गई तो बड़ी ज़ोर से गिरी और देखा तो उसके ज़ख़म भी हुआ था। और वो फिर कह रही कि फिर मुझे किसी ने खींचा। कह रही इस पर थोड़ा थोड़ा मुझे यकीन आना शुरू हुआ उस पर कि वाकई ये जिस तरह ये गिरी है तो ऐसा ही कोई मामला लग रहा। लेकिन फिर भी कह रहे कि चलो मैंने उसको उठाया, उसके सर पे दवाई वगैरह लगाई, उसको बिठाया और बच्चों के साथ गपशप शुरू की। मैं नहीं चाहता था कि मेरा आज का जो मोमेंट है वो जो इतना अच्छा वो ज़ाया। अब इसी तरह कह रहे हैं वो फ्रिज के अंदर मैंने चीज़ें ला के रखी हुई थी, केक वगैरह ये वो और बाकी भी चीज़ें गर्म करने वाली ओवन के अंदर। अब मैंने फ्रिज वगैरह खोलने की कोशिश की, फ्रिज खुलेगी ना। कहते फिर मैं समझा शायद लॉक हो गया फ्रिज। फिर बहुत ज़ोर लगा के खोला तो अंदर गंदगी सी जैसे कोई पड़ी हुई थी और सारा खाना सड़ चुका था। बस उसके बाद हुई हम मियाँ बीवी में किसी बात को लेके लड़ाई होगी। कह रहे वो मैं नहीं बताना चाहता। कह रहे बस किसी बात को लेके लड़ाई होगी, वही सारी पार्टी वगैरह सब कुछ। फिर घर वही वाले में छोड़ना पड़ा उन्हें जिस घर में हम रहते थे, जो मेरे ससुर जी का था। कहते उसी की वक्त मुझे कॉल आई कि जी जो हमारे ASI हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई है। तो जाके देखा तो उन्हें फालिज हुआ था। तो 3-4 दिन उन्हें फालिज रहा, फिर से अटैक आया, फिर और हालत ख़राब हुई, फिर से अटैक आया तो फिर वो फोत हो गए। तो अब मैंने जो वहाँ के ASI थे उनसे कहा कि यार क्या हो गया इसको, क्या तबीयत इसकी ख़राब। वो कह रहा है कि बस जी ऐसे ही अचानक ही। तो कह रहे हैं कि इसके घर में तो मामलात थे। खैर हमारे बीच में डिस्कशन हुई इसी चीज़ के बारे में। तो वो जो दूसरे पुलिस वाले थे उन्होंने कहा मैं जानता हूँ एक आमल को चले ना उसके बाद। मैंने कहा यार क्या। कह रहे नीम साहब तुसी किसी गल नूं मनदे नहीं हो, तुहाडी एक बड़ी गंदी आदत है कि बुरा ना मनाओ, तुसी किसी गल नूं मन लिया करो। वो कह रहे यार चंगा तू मैनू किहड़े पासे ला रहा तू। कह रहे तुसी मान लो कोई गड़बड़ हैगी कोई। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਛਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਓ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੋ। कह रहे कि हम गए कि आमल साहब के पास ना, तो नईम साहब तो नहीं आए जो ये जिन्होंने वाक़या सुनाया। तो दूसरे थे वो चले गए। उन्होंने नईम साहब को फ़ोन किया, वो कह रहे कि नईम साहब आप आ जाएं, बहुत जल्दी हैं। नईम साहब कह रहे यार तू फिर चला गया मेरे मना करन तो बावजूद। वो कह रहे मैं तो जाना ही सी, तुसी आओ छेती आओ बस, नहीं तो मैं तुहाडे नाल नाराज़, मेरी तो तुहाडी नाराज़गी। क्या अच्छा यार आता हूँ मैं। तो कह रहे कि अब मैं गया उसके पास, वहाँ पे आमल था, वो हमको लेके गया एक कब्र के पास। तो कब्र हमने खोदी तो बीच में एक इंसानी बच्चा, उसकी लाश सड़ी हुई पड़ी हुई और उसके साथ ही थोड़ी नीचे खुदाई की तो उल्लू एक वहाँ पे मरा हुआ पड़ा, सड़ी हुई उसकी लाश और कपड़े से पड़े हुए बहुत सारे बच्चों के ये वो। यानी शायद ऐसे था कि जितना उसने गंद बला अपनी ज़िंदगी में किया तो वही है कि इतने बड़े खड्डे में खोदा हुआ था, वहाँ बाल पड़े हुए, ये वो तवीज़ पड़े हुए, इतने बंदों के नाम लिखे हुए कि तू मर जाए, इतनी गलीज़ चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई और लिखी हुई। इतनी स्मेल थी कि वहाँ खड़े होना भी मुश्किल था ना। तो उन्होंने आमिल ने कहा कि यहीं पर ही अमल हुआ है जी आपके बारे में भी। तो मैंने कहा यार कोई हल निकालो इसका। कह रहे फिर वही कोई जो कुर्बानी वगैरह हमको, उसने कहा कि इतने लोगों को खाना तो ये वो इस तरह मामलात उन्होंने कहा कि करने आपने सदका देना इतना तो ये वो। तो अगर हो सके तो तौबा भी करनी है इस मामले से। कह रहे अब मैं उन सब चीज़ों को देख के मुझे यकीन आ गया। कह रहे वैसे रिटायरमेंट को मेरी कोई तकरीबन 7-1 साल रहते थे, लेकिन मैंने मौका देख के रिटायरमेंट पहले ही ले ली अपने डिपार्टमेंट से भी कि इन मामलात से मैं बचा रहा हूँ। और तौबा ताइब भी हो गया और बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हट गया। डिपार्टमेंट के वो जो गलत लोग थे उनसे मैंने मिलना भी बंद कर दिया। और जो तोहफ़े ताइफ हमें आते रहते थे, महीने लगे हुए थे, हफ्ते लगे हुए थे, तो उनसे भी मैंने अपना हाथ खींच लिया। और अपनी कमाई में ही अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी बरकत दे दी और मेरा घर भी बन गया और मामलात भी सही हो गए।
لیکن کہہ رہے کہ اس وقت وہ جو میں نے دیکھا کہ اس نے اتنے کم ٹائم میں اللہ جانے پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اتنا سخت عمل کر دیا کہ جس کی وجہ سے میرا ایک بچہ فوت ہو گیا جو کہ اس دنیا میں بھی نہیں آ سکا، ہمارے وہ جو اے ایس آئی تھے وہ فوت ہو گیا، اور اتنے مسئلے مسائل زندگی میں فیس کیے، گھر کی تعمیر لیٹ ہو گئی، بعد میں گھر میں ختم القرآن کرائے اور جتنے معاملات تھے سارے کرائے، انہوں نے عامل صاحب کو بھی بلایا، تو خیر ہماری زندگی صحیح لیول پر آئی، جس کی وجہ سے مجھے 7 سال کی جو تنخواہ وغیرہ جو مرات وغیرہ جو ملنی تھی اس کا بھی نقصان ہو۔ تو بس پھر یہی ایک واقعہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت تکلیف دہ تھا کہ ایک بندہ جس کو معاشرے کے لیے جو ناصور تھا، خطرناک تھا، جس کے لیے کوئی دفعہ ہی نہیں لگ رہی تھی، جو جیل میں ٹک ہی نہیں رہا تھا، جو جا کے خرابیاں کر رہا تھا، ہم لوگوں نے بہتر سمجھا وہ کیا، اور بس اس کے بدلے میں یہ ہمارے ساتھ معاملات ہو گئے۔ کہہ رہے اور میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا، جادو وغیرہ پہ کرتا تو تھا لیکن اس حد تک نہیں کرتا تھا کہ یار ہر گلی محلے میں ہوتا ہوگا یا یہ وہ، میں جو بھی ہم کے ساتھ جعلی سمجھ کہتے ہیں، اس کے بعد میرا ان چیزوں کے بارے میں جو دماغ ہے وہ بدل گیا۔ بس یہی تھا جی آج کا واقعہ، باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔